السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز جنازہ کا پورا طریقہ آپ کو بتلائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو نماز جنازہ آتی نہیں، اس لیے ہم نے دیکھا ہوگا کہ جہاں نماز جنازہ ہوتی ہے بہت سارے حضرات تو وہاں پر ایک سائیڈ دوسری طرف کو کھڑے رہتے ہیں، یعنی نماز ادھر ہو رہی ہے اور وہ ادھر کھڑے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نماز جنازہ ضروری نہیں ہے۔ جب آدمی یہ سمجھتا ہے جب ہی وہ نماز سے دور ہوتا ہے، ہر جگہ یہ دیکھا جاتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز جنازہ جب ہوتی ہے تو بہت سارے حضرات، اکثر لوگ وہ ایک سائیڈ کھڑے رہتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ان سے معلوم کیا جائے تو وہ عذر بتاتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، یا دوسرا عذر بتاتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی۔ کیا کیا نماز میں پڑھا جاتا ہے، تو یہی میں بتانے والا ہوں، جس میں سے ایک عذر یہ ہے کہ نماز نہیں آتی۔ دیکھو، نماز جنازہ پڑھنا بہت آسان ہے، ہر آدمی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ امام تو پڑھانے والا ہوتا ہے، ہم پیچھے کھڑے رہ کر نماز پڑھنا ہمارے لیے بالکل آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ تو مشکل تو ہم نے بنایا ہے۔ تو اس کے متعلق میں آپ کے سامنے چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نماز جنازہ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ دیکھو، نماز جنازہ فرض و کفایہ ہے۔ فرض عین جیسے 5 وقت نماز فرض عین ہیں، ایسے ہی نماز جنازہ فرض و کفایہ ہے۔ یعنی فرض عین اگر ہم نے چھوڑا ہے تو ہر آدمی اس پر الگ الگ ہوتا ہے، ہر آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ ایسے ہی نماز جنازہ فرض و کفایہ ہے۔ فرض و کفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چند لوگ اس کو ادا کر لیں، چند لوگ نماز پڑھ لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یہ فرض و کفایہ ہے۔ تو نماز فرض ہے، چاہے فرض و کفایہ ہو نماز جنازہ، لیکن ہے فرض، اس لیے اس کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہوا ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں فرض ہیں نماز جنازہ میں، ایک تکبیر، دوسرا قیام یعنی کھڑا ہونا اور دوسرا تکبیر کہنا۔ یہ 2 فرائض ہیں نماز جنازہ میں، صرف 2 فرائض ہیں۔ 2 فرائض ہم نے ادا کر لیے تو نماز ہو گئی، یعنی ہم کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر جو تکبیر ہوتی ہے، تکبیرات ہوتی ہے نماز جنازہ میں، 4 تکبیر ہوتی ہے، وہ کہہ لی ہم نے تو ہماری نماز ہو گئی۔ آگے جو پڑھا جاتا ہے وہ سنتیں ہیں۔ میں بتا دوں آپ کو کہ نماز جنازہ میں 2 فرائض ہیں، نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں، 4 تکبیر کہنا اور دوسرا نماز جنازہ کھڑے ہو کر پڑھنا، یہ چیزیں ہیں۔ اور 3 مسنون ہیں، 3 چیزیں مسنون یعنی سنت ہے۔ نمبر 1 اللہ کی حمد ثنا یعنی پاکی بیان کرنا، ایک تو یہ جس سبحانک اللہم ہم پڑھتے ہیں، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اور تیسرے میت کے لیے دعا کرنا۔ یہ 3 سنتیں، یعنی 2 فرض ہم نے ادا کر لیے تو ہماری نماز ہو گئی۔ اب یہ سنتیں سبحانک اللہم پڑھنا اور درود پڑھنا اور اس کے بعد دعا پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے، پڑھی نہیں ہے، تو اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اس لیے صرف اس بنیاد پر نماز جنازہ نہیں چھوڑیں کہ ہم کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی ہے، بلکہ پڑھنا میں نے بتا دیا بہت آسان، کھڑا ہونا اور تکبیر کہنا، یہ صرف 2 فرض ہیں، باقی سنتیں ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور طریقہ بتلاتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جس سبحانک اللہم ہم پڑھتے ہیں نماز میں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک الفاظ زیادہ وجل ثناؤک، اگر یہ نہیں پڑھی جو نماز میں ہم نے ثنا پڑھی ہے وہی نماز جنازہ میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی ترتیب سے وہ درود ہم کو نہیں آتی ہے تو جو نماز میں پڑھی جاتی ہے وہی درود پڑھنا افضل ہے، اچھا ہے۔ اور کوئی سی دعا ہم میت کے لیے کر دیں، اگر وہ نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کھڑے رہیں پیچھے۔ تو اتنی آسان ہے نماز جنازہ، بہت آسان ہے، لیکن لوگ اس میں بہت غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں اور بہت بڑے گناہ گار ہوتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے نماز ہو رہی ہے، آنکھوں کے سامنے نماز ہو رہی ہے اور ہم کھڑے ہیں، یعنی اتنا بڑا ثواب ہم نے چھوڑ دیا نماز کا۔ اس لیے فرض تو چند لوگ، فرض و کفایہ چند لوگ پڑھ لیں گے تو فرض سب کی طرف سے ہو جائے گا، لیکن اس بات کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے ہمیں اجر و انعام کتنا زیادہ نماز جنازہ پر مل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ چند باتیں ذہن میں تھی، ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔